مغلیہ سلطنت کے زوال کی سرسری معلومات برصغیر کے ہر باسی کو معلوم ہے، لیکن انگریزوں کے برصغیر پر قبضے کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد کا کیا انجام ہوا، آج کل مغل خاندان کہاں ہے، کن حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ خواجہ حسن نظامی، جو کہ اردو ادب کے مشہور ادیب گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بیگمات کے آنسو میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد بہادر شاہ ظفر کی اولاد کے حالات بیان کیے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1858 میں جب انگریزوں نے سکھوں کی مدد سے مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو غدر کے مقام پر شکست دی اور دہلی پر مکمل قبضہ کر لیا، تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ان کے اہل خانہ سمیت ایک چھوٹی سی کوٹھی میں قید کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد انگریزوں نے ان کے 20 بیٹوں میں سے 18 کو سرعام قتل کیا۔ بہادر شاہ ظفر کے صرف 2 ہی بیٹے مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس زندہ بچے۔ انہوں نے مغل خاندان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ انگریزوں کی جانب سے بہادر شاہ ظفر کے قتل کے لیے 18 بیٹوں میں سے 3 کے سر کاٹ کر دہلی کے خونی دروازے پر لٹکائے گئے، تاکہ آئندہ کوئی بھی انگریزوں کے خلاف ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ اتنی سفاکی کے بعد جب انگریزوں کو چین نہ آیا تو انہوں نے بوڑھے بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر غداری اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا۔ مقدمے کا ڈونگ 44 دن چلتا رہا اور آخر میں بادشاہ کو سزائے موت سنائی گئی۔ سزائے موت کو بعد میں جلا وطنی میں بدل کر ان کو ان کی بیوی اور ان کے دونوں بیٹوں سمیت برما جلا وطن کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی انتہائی برے حالات میں گزاری۔ 1862 میں جب برما میں بہادر شاہ ظفر کی وفات ہوئی تو انگریزوں نے ان کے دونوں بیٹوں کو ہندوستان واپس نہ جانے کی شرط پر زندہ رکھا، کیونکہ انگریز اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اگر یہ دونوں شہزادے ہندوستان واپس آ گئے تو مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد کی حیثیت سے یہ ہمارے خلاف کسی بھی نوعیت کا اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انگریزوں نے مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس کو پھر دوبارہ کبھی بھی ہندوستان کا رخ نہ کرنے دیا، اور یوں ان دونوں شہزادوں نے اپنی باقی تمام زندگی برما کے صوبے رنگون میں گزاری۔ جہاں تک ان دونوں شہزادوں کی ازدواجی زندگی کا سوال ہے تو بعض محققین کے مطابق مرزا شاہد عباسی کی شادی رنگون کے ایک سوداگر کی بیٹی سے ہوئی، جس سے ان کی کئی اولادیں ہوئیں، جو آج کے دور میں بھی غربت کی وجہ سے رنگون کے ایک علاقے میں کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں رہنے پر مجبور ہے، جبکہ دوسری طرف مرزا جوان بخش کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام مرزا جمشید بخش تھا۔ 1984 میں جگر کی بیماری کی وجہ سے مرزا جوان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی بیوی بھی چل بسی۔ والدین کی وفات کے بعد مرزا جمشید بخش کا بیٹا حالات خراب ہونے پر ہندوستان واپس چلا گیا۔ ہندوستان میں اس نے بیگم نادرہ نامی عورت سے شادی کی، جس سے ان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام مرزا بیدار بخت تھا۔ مرزا بیدار بخت ابھی چھوٹے ہی تھے جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ والدین کی وفات کے بعد مرزا بیدار بخت چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے رہے اور اپنی اصل پہچان سب سے چھپا رکھی۔ آزادی ملنے کے بعد مرزا بیدار بخت کی اصل شناخت کے بارے میں جب سب کو معلوم ہوا تو ان کو آخری مغل بادشاہ کے پڑپوتے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی طرف سے بھیک کے طور پر ماہانہ کچھ پنشن دی جانے لگی۔ 1950 کی دہائی میں مرزا بیدار بخت نے سلطانہ بیگم نامی عورت سے شادی کی، جس سے ان کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مرزا بیدار بخت جب تک زندہ تھے تب تک ہندو سرکار کی طرف سے کچھ روپے پنشن ملتی رہی، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے لیے ہندو سرکار نے پنشن دینا بند کر دی۔ پنشن بند ہونے کے بعد ان کی بیوی اور بچوں کے حالات مزید بدتر ہوتے گئے۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا بیدار بخت کی بیوی کو اپنے 6 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کلکتہ کے ایک علاقے میں چائے کی دکان کھولنا پڑی۔ 1982 میں سلطانہ بیگم کو بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی طرف سے ایک سرکاری مکان بھی دیا گیا، جو کہ 1983 کے اختتام تک ان سے واپس لے لیا گیا۔ سرکاری مکان چھیننے کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی بیوہ اور ان کی اولاد کلکتہ کے ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جنہوں نے تقریباً 350 سال پورے برصغیر پر حکومت کی، آج ان کی اولادیں انڈیا اور برما کے
گلی کوچوں میں انتہائی غربت کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔